آپ کی نظر سے وہ انٹرویو گزرا ہوگا جس انٹرویو کا میں اب تذکرہ کرنے جا رہی ہوں، جس میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے جو 2 اسمبلیز تحلیل کی وہ جنرل باجوہ کے مشورے پر یا ان کے کہنے پر تحلیل کی. یہ کیا معاملہ ہے؟ کبھی باجوہ صاحب پہ تنقید ہو رہی ہے کہ انہوں نے ہماری حکومت بھیج دی، گھر بھیج دی، کبھی انہوں نے رجیم چینج کر دیا، کبھی انہیں ایکسٹینشن مل رہی ہے، کبھی ان کے کہنے پہ ہم نے اسمبلی توڑ دی. بہتر تو تھا یہ سوال آپ میں وہاں ہی پانا چاہتی تھی کیونکہ انہوں نے نا تردید کی ہے پی ٹی آئی کے آفیشیل پیج نے، وہ وہاں پہ ان سے سوال بنتا ہے، لیکن میں آپ کا تجزیہ جاننا چاہ رہی ہوں پہلے. لیکن آپ نے تو چونکہ شارٹ سنایا ہے نا، تو پھر تردید تو بے معنی ہو جاتی ہے جب آپ الفاظ بیان کر رہے ہیں ان کے اپنے عمران خان کے، اور سب نے چلایا. خیر آپ نے تو ابھی پروگرام میں چلایا. دیکھیں نا، وہ ایک بڑا پرانا ڈائلاگ ہے شاہ رخ خان کا، وہ بھی خان صاحب ہیں، یہ بھی خان صاحب ہیں. وہ شاہ رخ خان کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی وہ بابو جی نے کہا گھر آپ چھوڑ دو، آپ کہہ رہے ہو کہ حویلی کو چھوڑ دو. تو ادھر بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ پہلے تھا کہ جی امریکہ نے جنرل باجوہ سے کہا کہ عمران خان کو نکال دو، پھر بات آئی کہ نہیں جی جنرل باجوہ صاحب نے امریکہ کو کہا کہ یہ آپ کے خلاف ہے، تو پھر یہ ساری باتیں عمران خان کر رہے ہیں بیٹھ کے نا. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ امریکہ نہیں تھا. پھر انہوں نے کہا یہ محسن نقوی نے شرارت دی، سازش کی، ان کو نکال دو. پھر وہ سازشیں آگے بڑھتی رہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں تک وہ سازشیں کر گئیں. ایک طرف جنرل باجوہ پہ اب مسلسل الزام ہے، سم تھنگ ویری سیریس، بار بار کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ان کی حکومت گرائی. پھر جنرل باجوہ اب ان کو کوٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جنرل باجوہ نے کہا کہ یہ دونوں آپ نے حکومتیں گرائیں. اب صورتحال یہ ہے کہ یقیناً میٹنگ ہوئی تھی صدر عارف علوی کے ساتھ جنرل باجوہ صاحب کی اور جناب عمران خان صاحب کی. وہ میٹنگ ناکام ہوئی تھی. اگر جنرل باجوہ کی وجہ سے یہ حکومتیں ٹوٹتی تو پھر تو کوئی نہ کوئی کامیابی اس میٹنگ کی ہوتی، کوئی کامیابی کسی نہ کسی ایگریمنٹ کی، وہ ریٹرن نہ ہوتا، ویسے ہی انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر ہو جاتا. وہ چونکہ میٹنگ ناکام ہوئی تھی تو جو اس میں چیزیں ڈسکس ہوئیں ان کی کوئی اپلیکیبلٹی نہیں ہے کسی جگہ پر. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میٹنگ ہوئی تھی کہیں اکتوبر میں جا کر. اس کے بعد 26 نومبر کو خان صاحب نے اعلان کیا یہاں پنڈی میں آ کر کہ میں دونوں حکومتیں ختم کروں گا، میں اسمبلیاں کروں گا. جنرل باجوہ صاحب تو 29 کو چلے گئے نا، ان کی مدت پوری ہو گئی جو دوسری مدت تھی. اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب تھے ہی نہیں آفس میں. اسمبلیاں آ کے ٹوٹی یا پنجاب حکومت تو بعد میں دسمبر کے بعد جا کے ٹوٹی. تو وہ جو کنیکٹ ہے نا کہ اکتوبر میں جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا اپنی حکومتیں توڑیں اور ہم آپ کو، رانا ثناء اللہ صاحب یہ بار بار کہتے رہے. اب میں تو یہ آپ پی ٹی آئی کے ہمارے دوست کہتے ہیں جی چونکہ رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ آپ حکومتیں توڑیں تو ہم الیکشن کروا دیں گے، تو وہ تو آپ کو ٹریپ کر رہے تھے، تو آپ ٹریپ پہ کیوں آ گئے؟ اب جو نیا بیان ہے آپ اپنے اوپر کچھ نہیں لے رہے. یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والا ریفرنس جو تھا، جی ہمیں تو فروغ نسیم صاحب نے کہا تھا یہ ریفرنس بھیجنا ہے، تو what you all were doing. سر یہ بڑا اچھا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. براچہ صاحب عدلیب عباس صاحبہ چونکہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں پارٹی کو، میں ان سے ہی سوال کر دیتی ہوں کہ میڈم مجھے واقعی بتائیے گا عمران خان صاحب کا ابھی تک اپنا سٹانس کیا ہے؟ انہوں نے اسمبلی تحلیل کی کسی کے کہنے پر، حکومت میں جب تھے تو وہ حکومت چلا نہیں رہے تھے، کوئی اور چلا رہا تھا، اس کے بھی وہ ذکر کر چکے ہیں. تو انہوں نے آج تک، کیونکہ جنرل باجوہ واز این آرمی چیف، وہ پی ٹی آئی کے رہنما نہیں تھے، تو عمران خان صاحب کا اپنا نیریٹو کیا ہے؟ اور جو ابھی نیریٹو ہے جس کی پی ٹی آئی تردید کر رہی ہے، یہ کیوں تردید کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے تو آن ریکارڈ بولا ہے. فروا میں امید رکھوں گی کہ جس طرح آپ نے ماشاءاللہ ان دونوں کو بڑے صبر اور تحمل سے، ابھی کہ بہت سی ادھر ادھر کی باتیں وہ کر رہے تھے جو کہ آپ کے سوال سے ریلیونٹ نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ نے سنا. اسی طرح آپ، کیونکہ میں نے ان کو ایڈریس کرنا ہے، جو پیچھے غلط باتیں ہوتی ہیں جن سے میں ڈس ایگری کرتی ہوں، میرا حق ہے کہ میں ان کو ایڈریس کروں. بالکل. پہلی بات تو یہ کہ کیسر شیخ صاحب نے کہا اکانومی کے بارے میں کہ جی یہ کیا چھوڑ کے گئے تھے. کیسر شیخ صاحب میرے ساتھ 2 پروگرامز میں آئے تھے جب مفتاح اسماعیل تھے فائنانس منسٹر، اور آن ریکارڈ ہیں، آپ ان کے کلپس نکال لیں، اور یہ مانے بھی تھے بعد میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ مفتاح اسماعیل نے بیڑا کر دیا، اور انہوں نے صاف کہا تھا کہ وہ تو ہے نہیں فائنانس منسٹر. اچھا، مفتاح اسماعیل صاحب اب جا کے ہر روز ہر پروگرام میں کہتے ہیں
کہ اسحاق डार ने बेड़ा गर्क कर दिया है और वो IMF से बात नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी के समधी हैं तो वो मुल्क बेड़ा गर्क भी कर दें तो उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये तो इनकी पार्टी का एडमिटेड कन्फेशन है कि इस इकोनॉमी के साथ क्या तबाहकारी हुई है, नंबर 1। नंबर 2, मैं मुस्कुरा रही थी जब ये सारा आप तीनों एक नैरेटिव एक दूसरे का रीइंफोर्स कर रहे थे, मैं मुस्कुरा रही थी। इसलिए मुस्कुरा रही थी कि चलें, मुझे तो आप जो मर्जी कह लें, मेरी पार्टी को आप जो मर्जी कह लें, इमरान खान को आप जो मर्जी कह लें, ये 22 करोड़ अवाम को ये जो आपकी टेक्निक है ना कि आप एक चीज कह के कि जी इमरान खान को तो पता ही नहीं वो क्या कर रहा है और ये है और वो है और यू टर्न है, और ये सबसे ज्यादा गुस्सा इस पूरे चक्कर में चढ़ता है अवाम को जब आप उसको बेवकूफ समझते हैं। अवाम को पता है कि इमरान खान साहब अगर वो इस वक्त बिला जिसको कहते हैं शक व शुबा उनका जो स्टैंड है वो सबसे ज्यादा क्लियर है और सबसे ज्यादा जो है अवाम को रिप्रेजेंट करता है, वो यही है। उन्होंने हर दफा उन्होंने राना सनाउल्लाह क्या, बाजवा क्या, सबके कहा कि ठीक है तुम लोग जो बड़ा बनते थे कि जी अगर आप वाकई चाहते हैं कि हुकूमत जाए तो आप असेंबली कराएं, दूसरे दिन हम इलेक्शन करा देंगे। तो उन्होंने ये स्टांस लिया है कि जी ये सारे जब हमें एग ऑन करते थे और कहते थे कि जी 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, क्यों नहीं गिरा रहे, तो हमने गिराई, हमने अपने मौके पे गिरानी थी, हमने अपनी स्ट्रेटजी के साथ गिरानी थी और हमने गिराई। ये उनका स्टांस है रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट्स बाजवा और राना सनाउल्लाह और समबडी एल्स। तो ये तो बड़ा क्लियर है, हमने गिराई, जब हम गिराना चाहते थे हमने हुकूमत वापस ली और हुकूमत वापस लेके दिखा दिया कि 3 दफा हमने ये सारे इकट्ठे हो गए, सारा पैसा, 13 जमातें, इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, 20 में से 15 हमने धांधले के बावजूद इनको फेंटी लगाई। उसके बाद 16 अक्टूबर को 8 में से 7 सीटें जीते, तब जाके इनको एहसास हुआ कि वो जो फॉर्मूला है कि आप इस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी और सब मिला के धांधली करके जीत सकते हैं, वो नहीं कायम आएगा। तो इसका एक ही हल है कि हमने कभी इलेक्शन नहीं कराने,